وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 33 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 33. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. خشیت الہی پر میں بات کر رہا تھا. یہ دیکھیں، بنیادی ایک جز ہے کامیابی کا، شرط اولین ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں سورہ ملک پہ کہ جو لوگ رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے بخشش ہے. لہم مغفرت، ان کے لیے ہے، صرف ان کے لیے. تو ظاہر ہے کہ تقوی بھی اسی کا ایک جز ہے. خشیت الہی نہ ہو تو تقوی نہیں پیدا ہو سکتا. احتیاط آپ کیوں کریں گے؟ کب کریں گے؟ جب تقوی ہوگا آپ کے دل میں، یعنی جو خشیت ہوگی تو پھر آپ احتیاط کریں گے. اور خشیت ہی نہ ہو، اللہ کے وجود کا احساس ہی نہ ہو، اس کی پکڑ کا ڈر نہ ہو، اور اس کی جو یعنی ناراضگی کا خوف نہ ہو، خشیت، تو یہ سارے معاملات ہیں. اور دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ آج کا مسلمان کا دل خشیت الہی سے خالی ہے. اس کی دیکھیں، میں یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس پہ آپ سوچیں ذرا. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. ہم نفس کے غلام ہیں. آپ دیکھ لیں نا، آپ کی میں آپ پر کتنی حاوی ہے. میں کر کے ساری زندگی آپ گزار دیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں. اس نے میری بات سنی نہیں سنی، اس نے میری بات کو یاد نہ رکھا ہو، میری بات کو ٹھکرا دیا، اور یہ وہ. گھر میں گلے ہوتے رہتے ہیں نا. شوہر کبھی گلہ کرتا ہے، تم میری بات ہی نہیں سنتی. بیوی کہتی ہے تم میری بات نہیں سنتے، یہ تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یہ وہ. یہ ساری میں کا چکر ہے. یہ دیکھیں، میں یہ جو نام لیتا ہوں نا، شوہر بیوی یا یہ، تو ظاہر ہے کہ میں تو معاشرے کی بات کروں گا نا، سمجھانے کے لیے.
ہمارے زندگی میں ہونی چاہیے تھی للہیت، اور ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے نفسانیت۔ گھر کی سطح پہ آپ دیکھ لیں، شوہر کو کوئی بھی بیوی کی ادا نہیں پسند آئی، ناراض ہو گئے، میں نہیں بولتا، بیوی کو نہیں، میں نہیں بولتی، تو ہم تو اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ آپ دیکھ لیں، آپ غصہ ہوتے ہیں اور کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے، یہ نفسانیت کے ہم زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضبط نفس، میرے آقا بڑی پیاری حدیث انہوں نے فرمائی ہے، بڑی پیاری بات ہے ان کی، کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہی جو میں آپ بات کر رہا ہوں نا، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، نفس کا غلام نہ بنے، اس کو غلام بنا لے اپنا۔ وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ ہم دنیا کی زندگی کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، میں جذباتی انداز نہیں اختیار کرنا چاہتا، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ بس یہ جذباتی باتیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل میں آرام سے بات کر رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ اس کو محسوس کریں۔ ہم نفس کے لیے جی رہے ہیں، نفس کے غلام ہیں ہم، بس بات ختم۔ دنیا مقصود بھی ہے، مقصود ہو گئی تو محبوب بھی ہے، محبوب ہو گئی تو مطلوب بھی ہے، جبکہ ہمیں تو مقصود ہمارا اللہ ہے۔ اللہ مقصود ہو گیا تو اللہ محبوب بھی ہونا چاہیے، محبوب ہو گیا تو مطلوب بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ بہت سارے مفتی تمہیں فتویٰ دے دیں۔ فتوے تو ہمیں یہ ملتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان ہو، امتی ہو، حضور کے شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، اللہ بڑا کریم ہے، جو مرضی آئے کرو۔ ہم یہی رویہ ہے ہمارا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک میسج مجھے آیا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بات سن کے تو مجھے بالکل اپنے آپ مسلمان نہیں لگتا۔ ایک میسج آیا، پھر دوسرا میسج ذرا جذباتی آیا، کلمہ پڑھ کے اس نے کہا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں میں تو یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن میں تو صفر ہوں، تو یعنی میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ہم نفس کے غلام ہیں۔ یہ متقین کی 4 صفات جو بیان ہو رہی ہیں، ایک صفت بھی ہم میں نہیں ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ خشی الرحمن بالغیب جاء بقلب منیب، ایک صفت بھی ہم میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہے، میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں بھیا، آپ کو مبارک ہو، جنت آپ کو مبارک ہو، جنت آپ کی ہے۔ اگر یہ صفات آپ میں موجود ہیں، ساری موجود ہونی چاہیے، ایک بھی اس میں نہیں ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے یہ تو ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایک زنجیر کی طرح، ایک نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، تسلی کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ساری صفات یہ ہونی چاہیے، متقی کی صفات ہیں۔ تو خیر، میں خشیت کی بات کر رہا تھا۔ خشیت، قرآن کھول کے دیکھ لینا آپ، میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیت پڑھ کے سنائی، اور ایسی بہت سی آیت ہے۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو بعض اوقات آیات مجھ سے بھول جاتی ہیں، لیکن بہت ہی اہم بات ہے۔ اور ایک سورہ ملک کی میں دیکھیں، ایک آیت ہو یا 100 آیت ہو،
قرآن ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتا، تائید کرتا ہے، اس میں تضاد نہیں ہے کہ کہیں ایک بات ہے کہیں دوسری بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے لیکن وہاں وہ بھی تو لکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں شیطان کہتا رہتا ہے، شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے، چھوڑ دیں ان کی شیطان کی باتوں کو۔ ایک آیت، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ختم ہوگی بات۔ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور بخشش ہے، اور تو کچھ نہیں چاہیے ہمیں، مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے، اور اجر کبیر اللہ دے گا، اس کے تو مطلب امید تو ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن بات یہ ہے تو خشیت نہ ہو۔ میں آپ کو گزشتہ سبق میں ادھوری بات رہ گئی تھی، میں آج آپ کو یہ اللہ کی عطا سے بتانے کی کہ پیدا کیسے ہوگی خشیت۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنے حالات کار پر غور نہیں کریں گے، اپنے وجود پر غور نہیں کریں گے، ہم تو اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ بس بچپن سے اب میرے نواسے ہیں، نواسی ہیں، تو آج کل بھی آئی ہوئی ہیں نواسی، یعنی بیٹی آئی ہے تو بیٹی اس کے ساتھ آئی ہے، تو بس وہ اپنے اس میں گم ہے۔ 3 سال عمر ہوگی، بولنا شروع کر دیا ہے، بس اپنی ایک دنیا ہے اس کی۔ مجھے کہتی ہے مجھے آپ جھولے پہ لے جاؤ گے اور پارک میں لے جاؤ گے، جھولے میں لے جاؤ گے، میں نے آئس کریم کھانی ہے، یہ وہ، تو بس امی کو تنگ کرتی رہتی ہے، اور تنگ کیا، بس وہ دونوں لگے رہتے ہیں، بچے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں۔ تو میں ویسی ایک تجزیہ پہ، بچے تو خیر آپ کے گھر میں بس ان کی اپنی ایک دنیا ہے، اسی طرح ہم نے ایک دنیا اپنی بنا لی ہے۔ یہ میں لڑکا، میں لڑکی، میں جوان ہوں، یہ بیوی ہے میری، یہ میرا شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ میرے شوہر کہتا ہے یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری نوکری ہے، میں گریڈ 26 میں ہوں، یہ میں سرکاری بہت بڑا 4 سٹار جنرل ہوں۔ اسی میں ہم کھو گئے، اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے، زماں اور بھی ہے، مکان اور بھی ہے، ہمیں تو کوئی چیز چاہیے ہی نہیں، نہ کوئی زمان اور چاہیے، نہ مکان اور چاہیے۔ اب یہ آ رہا ہے، جنتیوں کی بات آ رہی ہے، بات کریں گے اس پہ۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ لیکن ہم تو دنیا میں گم ہے، اور یہ کافر کی پہچان ہے، میں آپ کو کہہ دوں، یہ کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ آپ دیکھ لیں کافر آج، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات پہ سوچیں، کافر اور مسلمان کا کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے، سب دنیا دار بن گئے۔ اور زبان سے کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب ایک دین پر اکٹھے ہو گئے کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، بس دنیا چاہیے۔ لاکھوں مسلمان غیر ممالک چلے گئے۔ ہمارا فیس بک پہ ایک وہ ہے، اور وہ زیادہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، نہ میرا یہ طریقہ ہے، بس وہ اپنی کامیابی کی داستانیں سناتا ہے۔ اب کہتا ہے میں بلینر ہوں، میں نے وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا، وہاں گیا۔ اب یہ اس کی نظر میں یہ تو کامیابی ہے، بلینر بن گیا۔ بس یہی سوچ ہے ہماری، ہم سب کی یہ سوچ ہے۔ ایک جو رکشہ چنچی چلا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے یار کبھی تو دن بدلیں گے،
ہم خود کبھی کبھی کہتے ہیں یار کبھی تو ہوگا، اپنے رب پر بھروسہ کرو. فیس بک پہ ایسی دعائیں، اپنے رب پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کی امید سے بڑھ کے آپ کو دے گا. یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں دنیا. اچھا بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. خشیت اگر آپ نے پیدا کرنی ہے تو آپ نے سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا، سوچنا ہوگا اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض. سوچ و بچار. دیکھیں آپ کا، میرا تو ایک وجود ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا اپنا ایک وجود ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں اصل جو میں ہے، تو میں تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی. آپ کا میں وہ ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ ظاہر میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ ظاہر کو حقیقت سمجھتے ہیں. نہیں، آپ کی حقیقت باطن ہے. انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری. یہ آپ کی حقیقت ہے، نور الہی. میں اللہ کے نور سے ہوں، مومن میرے نور سے ہے. آپ یہ مٹی کا ڈھیر تو نہیں ہے، یہ تو گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کر دے گا، مطلب دوسرا جسم دے کے. آپ یہ نہیں ہے. یہ اس دھوکے میں اگر آپ رہے تو خشیت الہی تو ہونے سے نہیں، پھر جو بھی ہوگا وہ ریاکاری ہوگی، وہ مصنوعی نیکی ہوگی. داڑھی آپ چھوڑ دیں گے مٹھی پر. آج کل بہت سے لوگ 2022 دسمبر، لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے بال. مسلمان آج خبر آئی ہے ایک جگہ سے بھتہ مانگ رہے ہیں، یہ لمبی داڑیوں والے اور لمبے بھتہ مانگ رہے ہیں، اور ایک تاجر کو قتل کر کے سر اس کا اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں کہیں دور رکھ دیا اور پرچہ رکھ دیا کہ ہم فلانے ہیں اور فلانے ہیں. یہ بھی تو ہے نا ہمارا ایک روپ، دین کے نام پہ قتل عام. بہرحال میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے یعنی دین کو تو سمجھا ہی نہیں ہے. پھر ہر مسجد پہ آپ نے تختی لگا دیے اور گروہ بندی کا شکار ہو گئے. اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارٹی پارٹی ہو گئے. آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں. فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا. میرے آقا نے واضح بات فرمائی ہے، ہر فرقے سے جدا ہو جاؤ. ایک مسلمان، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. آج تو مسلمان رہا نہیں ہے، گروہ بندیاں ہیں جماعتی، اور ہر ایک کے اپنے اپنے معتقدین ہیں. میرے لاکھوں مرید ہیں، میرے ہزاروں مرید ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہماری یہ ہے، اور ہماری دنیا کے ہر ایک پارٹی کہتی ہے، ہر جگہ ہماری پارٹی پھیل گئی ہے. دینی جماعت ایک کہتی ہے. مسلمان کہیں بھیا ٹھیک ہے تم دنیا میں پھیل گئے ہو تو تم تو ہو مغلوب، تم تو غالب نہیں ہو. اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے، تو تم بس نام ہے تمہارا تو ایک الگ بات ہے. خیر میں خشیت کی بات کر رہا تھا. خشیت کے لیے آپ کو پہلے سوچنا ہوگا، اور سوچ سمجھ کے پھر آپ زندگی گزاریں. ہم لوگ زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں. تو آپ کو سوچیں، کیونکہ دیکھیں یہ ابھی سورہ وہ آگے سورہ زاریات شروع ہونے والی ہے، اس میں بھی یہی مضامین ہیں جو اس صورت میں ہیں، لیکن اس میں وضاحت کے ساتھ ہے. وہ بھی وہیں پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا زندگی نے ساتھ دیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں خشیت، آپ اٹھ جائیں نیند سے، اپنے متعلق سوچیں، اپنے متعلق فیصلہ کریں. جہنم یا جنت ایک، یہ اس پر یقین کریں اور ایک کا انتخاب کریں.
کہ میں نے جنت جانا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اللہ فرما رہا ہے. من اراد الآخرۃ، من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ کا طلبگار ہو گیا تو ٹھیک ہے. یہی بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ آپ فیصلہ کریں پہلے کیا چاہتے ہیں آپ. ہمارا تو غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے، بس ختم بات ہے. یا اللہ فیس بک پہ بعض اوقات دعا، یا اللہ اتنا دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہمیں دینے والا بنا دے، ہمیں مانگنے والا نہ بنا. اپنے آپ مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں اور دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. ہماری تو سوچ ساری دعائیں دنیا پر مشتمل ہے. حقیقی سوچ ہماری ہے نہیں. بس یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاگیں. دنیا اور آخرت، من کان اللہ تعالیٰ فرما رہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں. آج کا مسلمان دنیا کا طلبگار ہے، لم یرید الا الحیات الدنیا. سوچیں نا، میں تو بات کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میرا مدعا نہیں ہے، میرا مقصود نہیں ہے، میرا محبوب مجھے محبوب نہیں ہے، مجھے مطلوب نہیں ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کہیں گے تو جھوٹ کہیں گے. تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ فرما رہے جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو میں دے دوں گا. میرے لیے دنیا کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن تقدیر جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کافر اور مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا، صرف طلب کی بات کر رہا ہے. تم کس چیز کے طالب ہو؟ یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک چیز کے طالب بنے. دنیا کے طالب ہیں، چھوڑ دیں آخرت کو، لیکن آپ آخرت سے چھوٹ نہیں سکتے. چھوڑ دیں آپ، جیسے کہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے. فضول دعوے نہ کریں اسلام کے، جھوٹ مت بولیں. نماز بھی جھوٹی، ہماری ہر کام جھوٹ ہے. ادھر نماز میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور حقیقت میں ہم کہتے ہیں کہ نفس بڑا ہے، ہم نے اللہ کی نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے دوں گا میں. اے دنیا کے طلبگار، دنیا تمہاری مرضی سے میں تمہیں نہیں دوں گا. ما نشاء لمن نرید، یہ میری تقدیر ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ما یبدل القول لدی، میرا کلام تبدیل نہیں ہوتا. اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے. کبھی مومن کے پاس مال ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. کبھی کافر کے پاس مال ہوگا، کبھی غریب ہوگا. وہ تو ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، یہ جہنم میں جائے گا ذلیل اور دھتکارا ہوا. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. اراد یعنی یہ عاجلہ کا طلبگار ہے. من کان یرید الآخرہ ومن کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آخرت کا طلبگار ہے تو اس کو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. شرط ایمان، وہو مؤمن، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسول جو بھی ہے. ومن کان یرید الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی میں قدردانی کروں گا. تو یہ آپ نے ارادہ کریں. میں آپ کو خشیت کی پیدا ہونے کی، آپ خشیت کے راستے پر چلیں. یہ راستہ سوچ و بچار سے ہو کے جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی خضر آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو دل میں خشیت داخل کرے گا، ایسا نہیں ہے کچھ. نہیں، آپ نے چلنا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے. آپ سوچیں، اٹھیں، نیند سے اٹھیں، اپنے لیے ایک فیصلہ کریں
اگر جنت کے آپ طالب نہیں ہیں تو آپ دوزخ میں جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. جنت کے طلبگار نہیں ہے، اس کے لیے کوشش نہیں ہے تو آپ دوزخ میں جائیں گے. جو اللہ کی رضا کا طالب نہ ہو وہ تو نفس کا غلام بنے گا، وہ نفس کا غلام تو دوزخ میں جائے گا. تو میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے. اٹھیں، بیدار ہو جائیں، اپنے متعلق اچھا فیصلہ کریں. اس دنیا کے دیکھیں، اس دنیا میں بھی دوزخ اور جنت کے اثرات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کہ دو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. تو یہاں پر اثرات آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. جو نیکوکار ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، لیکن جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں یہ دنیا اس پر تنگ کر دی جائے گی. من اعرض عن ذکری وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. تو اپنے متعلق اچھا فیصلہ کریں. میں دیکھ رہا ہوں بعض یہاں لوگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہیں دوزخ میں، پریشان ہیں، بدحال ہیں. بیوی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، شوہر بیوی سے تنگ آ گیا ہے، بڑی بد زبان ہے، بڑا تنگ کرتی ہے. اور بیویاں تو آپ کو پتہ ہے جو ہاؤس وائف ہے وہ تو ساری بس توجہ شوہر پہ ہوتی ہے. کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ساری دنیا کے گرد آپ کی وہ گھوم رہی ہے. بھائی اطمینان سے زندگی گزارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے یاد سے دل کو منور کرو. بہرحال میں آپ کو طریقہ اور راستہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. یہ راستہ ہے بے مصطفیٰ برساں خیشراو کے دی ہم اوست گرب او نہ رسیدی تمام بول حبیست. اب آپ کو چلنا ہوگا رسول کے راستے پر. پہلے ایک ناصح کو دیکھیں جو آپ کو نصیحت کرے. ایک استاد کو تلاش کریں، ایک رہبر کو تلاش کریں جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. اس کے راستے کی پیروی کریں، اس کے راستے پر چلیں، اس سے ہدایت لیں. جو اللہ کا بندہ ہو، جو نفس کا بندہ نہ ہو. من خشی الرحمن بالغیب ہو، وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو، احتیاط ہو، متقی ہو. واتبع سبیل من اناب الی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو. سچے شخص کو تلاش کریں جو اللہ والا ہو، نفس کا بندہ نہ ہو، جس کا دل ہدایت کا چراغ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں قلوبہم مصابیح الہدیٰ. اس نور والے شخص کا ہاتھ تھام لیں، اس کی پیروی کریں، اس سے لیں اللہ کا حکم، اس سے سمجھیں مزید، تو بات پھر آسان ہو جائے گی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.